وہ اس سے پوچھنا چاہیے، اور وہ ویسے پارلیمنٹ آتے نہیں ہیں اور ان کو ہی جواب دینا پڑتا ہے منسٹری کے بہاف دورے پہ ہوتے ہیں بار کام کرتے ہیں. ہاں تو ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں نا ان دوروں کا کیا فائدہ ہوا ہے. پانی کا اس سچویشن وہی ہے، ٹیررزم کی سچویشن اور بد سے بدتر ہو رہی ہے. اسٹریٹجک ڈائلاگ میں ان کو کیا ملا ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا. رشیا آپ کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کر رہا ہے، یو این ڈومین میں ہے نہیں. مطلب کیا چیز ہے جو صحیح ہو رہی ہے کسی بھی اینگل سے. پروفیسر یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورت ہے، یہ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں دیکھیے اگر سوئس جو کورٹس کو خط حکومت پاکستان لکھ دیتی ہے اور سوئس کورٹس میں کیسز ری اوپن ہو جاتا ہے صدر صاحب کے، پھر ظاہر ایک پوزیشن بڑی خطرناک ہو جائے گی ان کے لیے پاکستان میں. اور اگر سوئس کورٹس جو ہیں وہ اس کا رپلائی کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ صدر صاحب کو کیونکہ امیونٹی حاصل ہے تو ہم ان کے کیسز ری اوپن نہیں ہو سکتے، تو پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو ہے ایک بہت بڑا سوال اٹھے گا کہ صدر صاحب کی امیونٹی جو ہے کیا چیز، اور یہ کورٹس بھی ان کی امیونٹی جو وہ ساقط کر سکتی ہیں، تو تب بھی پاکستان کے صدر جو ہیں وہ پھنس جائیں گے. آپ ان کو پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ پھنسی ہوئی تو پوری حکومت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے، صرف پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے. اور میں تو بہت مظلوم سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو. ان کے کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ مزے لے رہے ہیں اور سارے مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے. کولیشن میں بہت سارے لوگ ہیں، ایم کیو ایم ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، چھوٹی بڑی بہت ساری اور جماعتیں ہیں، این پی ہے، جی بالکل این پی ہے، نون ہے، بلکہ بلوچستان میں تو کاف لیگ بھی ہے. وہ تھوڑا مشکل ہے، وہ مزے نہیں لے رہے، یعنی اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح دوسری جماعتیں ہیں. فیڈرل لیول پہ زیادہ مزے ہیں. تو اس لحاظ سے میں مظلوم سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو، اور مشکلات ان کو بہت ساری ہیں. یعنی اس خاص کیس میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کیا ہوگا اس پہ بات کرنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے. میرا خیال تو یہ ہے کہ اس حکومت کو 5 سال کا عرصہ پورا کرنا چاہیے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو ان کو مکمل عرصہ ملنا چاہیے. ان میں اگر کوئی خوبیاں ہیں وہ بھی بالکل ظاہر اور باہر ہو کے سامنے آئے، اور اگر ان میں کوئی خامیاں ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آئے. اور 5 سال کے بعد پھر یہ بھی قوم کے سامنے، ہم بھی آئیں گے، اور سارے منور حسن صاحب تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو، بار بار کہہ رہے ہیں. نہیں مڈ ٹرم الیکشن کا ہم مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن حالات کبھی ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو مڈ ٹرم کے بغیر شاید کوئی چارہ کار ہی نہیں. لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے ہم بالکل، ہاں ساری غلطیوں کے باوجود بالکل ہم چاہتے ہیں کیسز کھلتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ہونے کے امیونٹی صدر صاحب کی ختم ہو جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، یہ 5 سال لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے. یہ پھر شہید ہوں گے، مظلوم ہوں گے، اور ان کی خامیاں قوم کے سامنے نہیں ہوں گی، اور ان کو بھی چھپانے کا موقع ملے گا. اس لیے ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، اور 5 سال کے بعد پھر ان کے ساتھ مکمل حساب ہونا چاہیے. اور بالکل یعنی یہ حساب وقتی حساب جو ہے اس کو رکنا تو نہیں چاہیے، حساب تو ہوتا رہے گا. لیکن ان باتوں پہ ان کو ان حکومت سے نکالنا نہیں چاہیے. ان کی حکومت کو اپنے خطرہ ہے ان کے لیے بس یہ تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت باہر سے کوئی خطرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. یعنی وہ کولیشن گورنمنٹ کے بارے میں سلیم سیف اللہ خان صاحب نے ایک دن ہاؤس میں کہا کہ اس طرح ایک گورنمنٹ تھی، اس کو کولیشن کی وجہ کولیجن گورنمنٹ کہتے تھے. تو یعنی یہ کولیشن کے اندر وہ کولیجن کولائڈ ہونے لگتے ہیں تو اندر مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا باہر سے کوئی خطرہ ہے. نواز صاحب آپ محسوس نہیں کرتے کبھی کبھی کہ مس مینجمنٹ بے انتہا ہے، ایسی مس مینجمنٹ ہے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے؟ یہ دیکھیں سوئس جو کورٹس کو خط لکھنا ہے، آپ اسی میں اندازہ لگا لیجیے کہ ساری منسٹریز ایک دوسرے کے خلاف ٹکرا رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں. اور اب تو اٹارنی جنرل جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو وزارت قانون اور وزیر قانون کا انہوں نے نام لے کر کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں اور وہ ہمیں جو ہے پورا ریکارڈ نہیں دے رہے. گورنمنٹ کے اپنے ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال کس طرف لے کے جائے گی آپ کو؟ بات ہے کہ ہر کوئی اپنی ڈیوٹیز صحیح طرح سر انجام دے آنیسٹلی، تو اس میں تو نتھنگ لائک اٹ، اور اس میں بڑے اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں. دیٹ آئی مینٹین ڈیفینیٹلی. اور چند ایک جو پوائنٹس ریز کی اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ابھی 3 ایشوز پہ آپ پھر بات کر رہے ہیں. یہ جو یو این ٹیم والا، ابھی میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، کئی ایشوز ہیں جو اسپیسیفکلی ایک منسٹری کا ڈومین ہے، دیٹ از انٹیریئر منسٹریز ڈومین. اچھا، ابھی جو واٹر اینڈ پاور منسٹری ہے، وہ جو آپ کی واٹر کمیشن ہے، وہ یعنی کہ انڈس وہ جو واٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت جو چیزیں ہیں وہ ہینڈل کرتے ہیں. ونس دے آر سپوز ٹو ڈو اٹ، دے آر سپوز ٹو ڈو اٹ. اس میں ابھی آپ اگر یہ کہیں کہ جی یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا، جو ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، دیٹ از ہاؤ اٹ از.
اچھا اسی طرح ابھی سوئس کوٹس کی بات ہوئی, وہ ایک لا منسٹری کا پرویو ہے. اچھا پھر اگین یہ بات ہوئی کہ منسٹری کرتی کیا ہے. اچھا ابھی آپ لیٹ سے پاک یو ایس ریلیشنز دیکھتے ہیں یا پاک ای یو ریلیشنز دیکھتے ہیں, تو ابھی ڈپلومیٹک سکسیس آپ کوئی اوور نائٹ اس طرح نہیں ملے گی, اٹ ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے جی, ایک ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, کئی چیزوں میں آپ کا امیج کسی وجہ سے خراب ہوتا ہے, اس میں مے بی ایک گورنمنٹ کا قصور نہ ہو, اوور آل کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے آپ نے کر لیا. نہیں آپ پلیز لیٹ می کمپلیٹ واٹ آئی ہیو ٹو سے. اچھا ابھی آپ دیکھیں لیٹ سے افغانستان ہے, آپ کا امیجیٹ نیبر ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی ٹھیک ہے وہاں سے ابھی بھی جو لیول آف ٹرسٹ ہونا چاہیے, جو کوپریشن ہونی چاہیے, مے بی وی ہیونٹ اچیوڈ اٹ. مگر جس طرح زرداری صاحب کی ابھی کارزئی صاحب سے ایک ریلیشن شپ ہے, پچھلے صدر صاحب کی اس طرح کی نہیں تھی, اس میں کافی سارا نقصان ہو رہا تھا. سو دیٹ گوز اے لانگ وے. پھر جس طرح ٹرکی نے ابھی ٹرائی لیٹرل کانفرنسز وغیرہ کرائیں, دیٹ واز اے ویری پازیٹیو سائن. اور اس کا فائدہ ہوا, فائدہ ہوا بیکاز دیکھیں جب افغانستان میں انوالومنٹ کی بات ہوتی, ایک موقع پہ آپ کو فکر ہوتی ہے کہ جی انڈیا انوالو ہو جائے گا, تو آپ اس کو بلاک تو کر پاتے ہیں فرینڈلی کنٹریز کے انوالومنٹ سے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سال پہلے یہاں اگر ہم پروگرام پہ بیٹھے ہوتے, بات وہی ہو رہی ہوتی کہ جی فورن ٹروپس آ جائیں گے اور ہاٹ پرسوٹ کریں گے, مگر وہ چیز تو بلاک ہو گئی نا. وہ چیز آپ دیکھیں اچیو کر لیا, وہ تو اچیو کیا آپ نے. اچھا پھر کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات ہے کہ کیوں نہیں شروع ہوتا, وہ ابھی پورے ملک کو پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ انڈیا اس میں ایک ہارڈ لائن اپروچ رکھ رہا ہے. پھر آپ ان کے پیچھے بھاگیں تو کیا وہ اچھا لگتا ہے؟ ڈز دیٹ گو ویل ان دی کنٹری؟ ڈز ناٹ گو ویل ان دی کنٹری. لیکن یہ تو کمزوری کی باتیں کر رہے ہیں صاحب, آپ دیکھیں تگڑے ہو, مضبوط ہوں, پاکستان کے وزیر پھر جنگ کریں, پھر کیا مضبوط تو ہوں کم از کم, جنگ نہ کریں, دنیا جنگ لگ رہی ہے. تو ایک سیکنڈ, آپ لوگ یہ نا پھر ڈپلومیسی کی بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں مضبوط تو مضبوط, ٹھیک ہے ہو رہے ہیں. فورن سیکرٹری وہاں گئے, میٹنگ ہوئی. بریک تو لینے دیں, فوجی حکومت نہیں ہے یہ عوام کی حکومت ہے, اس میں بریک لینے کی اجازت کم از کم ضرور دیں. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد